سورہ الفجر آیات 17 سے 20 تک ترجمہ و تفسیر نمونہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ترجمہ: کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا نہیں ہے جیسا تم نے خیال کیا ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک دوسرے کو مساکین و فقراء کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث اور جائز و ناجائز طریقے سے جمع کر کے کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال و دولت کو بہت دوست رکھتے ہو۔ تفسیر: ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے اموال پروردگار کے نزدیک تمہارے قرب منزلت کی دلیل ہیں، بلکہ تمہارے اعمال تو تمہاری خدا سے دوری کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ تم تو یتیموں کا احترام نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور ایک دوسرے کو فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، قابل توجہ بات یہ ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اکرام و احترام کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ یتیموں کے سلسلے میں صرف بھوک کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، بلکہ اسے احترام سے محرومی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ مر گیا ہے لہذا وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی عزت کی جائے تاکہ وہ باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ کرے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں یتیموں سے محبت اور ان پر نوازش کرنے کے مسئلے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرتا مگر یہ کہ خدا ان بالوں کی تعداد کے برابر جو اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں قیامت میں اسے نور بخشے گا۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں بھی آیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، باقی رہا یتیم تو اسے مورد قہر و تحقیر قرار نہ دے۔ یہ بالکل اس چیز کے مقابلے میں ہے جو ایمان و اخلاق سے دور کل کے دور جاہلیت کے معاشرے کی طرح آج کے معاشرے میں بھی رواج رکھتی ہے کہ یتیموں کے مال کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اپنی ملکیت بنایا جاتا ہے اور اس یتیم کو اس طرح تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ باپ کی غیر موجودگی کا دکھ تلخ ترین شکل میں محسوس کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یتیموں کا اکرام ان کے مال کی حفاظت تک محدود نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے خیال کیا ہے، بلکہ اس کے ایک واضح، صاف اور وسیع معنی ہیں جو مال کی حفاظت اور دوسرے امور دونوں کی متقاضی ہیں۔ تحاضون کا جملہ حض کے مادے سے تحریص اور ترغیب کے معنی میں ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ صرف مسکین کو کھانا کھلانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو اس کار خیر کے سلسلے میں شوق دلائیں تاکہ یہ طریقہ کار معاشرے کی فضا میں وسعت پیدا کرے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی آیت 33 میں اس موضوع کو خداوند عظیم پر ایمان نہ لانے کے برابر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ خدا عظیم پر ایمان نہیں رکھتا اور دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ اس کے بعد اس کے تیسرے غلط کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہی امور مذمت و ملامت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے تم میراث کو
حلال و حرام طریقے سے جمع کر کے کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس میں شک نہیں کہ اس مال کا کھانا جو شرعی میراث کے طور پر کسی شخص کو پہنچے برا نہیں ہے۔ اس بنا پر مندرجہ بالا آیت میں اس کام کی مذمت ہو سکتا ہے کہ ذیل کے امور میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہو۔ پہلا یہ مراد ہے کہ اپنے اور دوسروں کے حق کو جمع کر لینا ہو، اس کے لیے کہ لم کا لفظ اصل میں جمع کے معنی میں ہے، اور بعض مفسرین مثلا زمخشری نے کشاف میں خصوصیت سے اس کی حرام و حلال کی درمیان جمع کرنے سے تفسیر کی ہے۔ خصوصاً زمانے جاہلیت کے عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے اور ان کا حق خود لے لیتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ میراث انہیں ملنی چاہیے جو جنگجو ہوں، اس لیے ان کے ہاتھ جو اموال لگتے تھے ان میں سے بہت سے مال وہ ہوتے تھے جو غارت گری کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے، لہذا وہ صرف ان لوگوں کو حقدار سمجھتے تھے جو غارت گری کے قابل ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب میراث تم تک پہنچتی ہے تو تم فقیر و مسکین، عزیز و رشتہ داروں اور معاشرے کے محروم افراد پر بالکل خرچ نہیں کرتے، اور جب تم میراث کے مال کے ساتھ جو بغیر کسی زحمت و تکلیف کے تمہارے ہاتھ آتا ہے اس طرح کرتے ہو تو یقیناً اپنے کمائے ہوئے مال کے بارے میں تو تم زیادہ بخیل اور سخت ہوں گے، جو بہت بڑا عیب ہے۔ تیسرے یہ کہ میراث اور چھوٹے بچوں کے حقوق کھانا ہے، اس لیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بے ایمان افراد اور وہ جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتے، جب میراث کا مال ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ یتیم اور چھوٹے بچوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور چونکہ وہ یتیم اور چھوٹے بچے اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا یہ بے ایمان لوگ اس مال سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ قبیح ترین اور شرمناک ترین گناہ ہیں۔ ان تینوں تفسیروں کے درمیان جمع بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد ان کے چوتھے مذموم عمل کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور تم دولت اور ثروت کو زیادہ عزیز رکھتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا، تم دنیا پرست اور مال و متاع دنیا کے عاشق افراد ہو، اور یقیناً وہ شخص جو مال دنیا سے ایسا لگاؤ رکھے وہ اس جمع کرنے کے وقت جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا۔ اس قسم کا شخص حقوق الہی کو بالکل تسلیم نہیں کرتا یا ان میں کمی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جس شخص کو حب دنیا نے گھیر رکھا ہو اس کے دل میں یاد خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس طرح نعمت و بلا کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کے ذکر کے بعد چار ایسی اہم آزمائشوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جن کے بارے میں یہ مجرم گروہ ناکام ہو کر مردود ہوا تھا۔ یتیموں کے بارے میں آزمائش، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی آزمائش، میراث کے حصوں کی جائز و ناجائز طریقے سے جمع کرنے کی آزمائش، اور آخر میں بغیر کسی قید و شرط کے اموال جمع کرنے کی آزمائش۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تمام آزمائشیں مالی پہلو رکھتی ہیں۔ واقعی اگر کوئی شخص مالی آزمائشوں سے عہدہ برا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوسری آزمائشیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا مال ہی ہے جو مشہور قول کے مطابق دنیا میں ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آدم کے بیٹے کی عظیم ترین لغزشیں اس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال کے ایک حد تک تو امین ہیں، لیکن جب ان کا پیمانہ پر ہو جائے اور وہ اس حد سے گزر جائیں تو شیطانی وسوسے انہیں خیانت کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ سچے مومنین وہ ہیں جو امانت اور صحت عمل کا خیال، دوسروں کے واجب
اور مستحب حقوق کے سلسلے میں مال کی ہر حد میں بغیر کسی قید و شرط کے رکھتے ہیں، اس قسم کے افراد کو ایمان اور تقوی کا دعویٰ زیب دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو افراد ہر حالت میں اور مال کی ہر مقدار کے سلسلے میں امتحان و آزمائش سے عہدہ برا ہو سکیں، وہ قابل اعتماد، متقی، پرہیزگار اور عمدہ شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اور بہترین دوست و احباب شمار ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے معاملات میں بھی عام طور پر پاک اور عمدہ افراد ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات جو مالی آزمائشوں تک محدود ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔